خطبہ نمبر 124۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقدموا الدارع وأخروا الحاسر وعضوا على الأضراس فإنه أنبى للسيوف عن الهام والتووا في أطراف الرماح فإنه أنبر للأسنة۔ زرہ پوش افراد کو آگے بڑھاؤ اور بے زرہ لوگوں کو پیچھے رکھو، دانتوں کو بھینچ لو کہ اس سے تلواریں سر سے اچڑ جاتی ہیں، اور نیزوں کے اطراف سے پہلوؤں کو بچائے رکھو کہ اس سے نیزوں کے رخ پلٹ جاتے ہیں۔ وغضوا الأبصار فإنه أربت للجأش وأسكن للقلوب وأميت الأصوات فإنه أطرد للفشل ورايتكم فلا تميلوها ولا تخلوها۔ نگاہوں کو نیچا رکھو کہ اس سے قوت قلب میں اضافہ ہوتا ہے اور حوصلے بلند رہتے ہیں۔ آوازیں دھیمی رکھو کہ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ دیکھو اپنے پرچم کا خیال رکھنا، وہ نہ جھکنے پائے اور نہ اکیلا رہنے پائے۔ ولا تجعلوها إلا بأيدي شجعانكم والمانعين الثمار منكم فإن الصابرين على نزول الحقائق هم الذين يحفون براياتهم ويكتنفونها حفافيها ووراءها وأمامها۔ اسے صرف بہادر افراد اور عزت کے پاسبانوں کے ہاتھ میں رکھنا کہ مصائب پر صبر کرنے والے ہی پرچموں کے گرد جمع ہوتے ہیں، اور داہنے بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے گھیرا ڈال کر اس کا تحفظ کرتے ہیں۔ لا يتأخرون عنها فيسلموها ولا يتقدمون عليها فيفردوها۔ أجز امرؤ غرنه وآسى أخاه بنفسه ولم يكل غرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه۔ نہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اسے دشمنوں کے حوالے کر دیں، اور نہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تنہا رہ جائے۔ دیکھو ہر شخص اپنے مقابل کا خود مقابلہ کرے اور اپنے بھائی کا بھی ساتھ دے، اور خبردار اپنے مقابل کو اپنے ساتھی کے حوالے نہ کر دینا کہ اس پر یہ اور اس کا ساتھی دونوں مل کر حملہ کر دیں۔ وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلموا من سيف الآخرة وأنتم لها ميم العرب والسنام الأعظم إن في الفرار موجدة الله والذل اللازم والعار الباقي۔ خدا کی قسم، اگر تم دنیا کی تلوار سے بچ کر بھاگ بھی نکلے تو آخرت کی تلوار سے بچ کر نہیں جا سکتے ہو۔ پھر تم تو عرب کے جوان مرد اور سر بلند افراد ہو، تمہیں معلوم ہے کہ فرار میں خدا کا غضب بھی ہے اور ہمیشہ کی ذلت بھی ہے۔ وإن الفار لغير مزيد في عمره ولا محجوز بينه وبين يومه من الرائح إلى الله كالظمآن يرد الماء الجنة تحت أطراف العوالي اليوم تبلى الأخبار۔ فرار کرنے والا نہ اپنی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ اپنے وقت کے درمیان حائل ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی طرف یوں جائے جس طرح پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے؟ جنت نیزوں کے اطراف کے سائے میں ہے۔ آج ہر ایک کے حالات کا امتحان ہو جائے گا۔ والله لأنا أشفق إلى لقائهم منهم إلى ديارهم اللهم فإن ردوا الحق فافضض جماعتهم وشتت كلمتهم۔ خدا کی قسم، مجھے دشمنوں سے جنگ کا اشتیاق اس سے زیادہ ہے جتنا انہیں اپنے گھروں کا اشتیاق ہے۔ خدایا، یہ ظالم اگر حق کو رد کر دیں تو ان کی جماعت کو پراگندہ کر دے، ان کے کلمے کو متحد نہ ہونے دے۔ وأبسلهم بخطاياهم إنهم لن يزولوا عن مواقفهم دون طعن دراك
يخرج منه النسيم. ان کو ان کے کیے کی سزا دے دے کہ یہ اس وقت تک اپنے موقف سے نہ ہٹیں گے جب تک نیزے ان کے جسموں میں نسیم سحر کے راستے نہ بنا دیں، وضرب يفلق الهام ويطيح العظام وينذر السواعد والأقدام وحتى يرموا بالمناسر تتبعها المناسر ويرجموا بالكتائب تقفوها الحلائب. اور تلواریں ان کے سروں کو شکافتہ، ہڈیوں کو چور چور اور ہاتھ پیر کو شکستہ نہ بنا دیں، اور جب تک ان پر لشکر کے بعد لشکر اور سپاہ کے بعد سپاہ حملہ آور نہ ہو جائیں. وحتى يجر ببلادهم الخميس يتلوه الخميس وحتى تدأق الخيول في نواحر أرضهم وبأعنان مساربهم ومسارحهم. اور ان کے شہروں پر مسلسل فوجوں کی یلغار نہ ہو، اور گھوڑے ان کی زمینوں کو آخر تک روند نہ ڈالیں، اور ان کی چراگاہوں اور سبزہ زاروں کو پامال نہ کر دیں.